اتنے فاقے کیے کہ اب روزہ رکھتی ہیں, ابھی بھی آپ روزے سے ہیں, ٹھیک ہے؟ میں کئی دفعہ روزہ رکھ لیتی ہوں. اچھا, مجھے وہ بھوک کا احساس جو ہے نا وہ ختم. تو آپ نے اتنے زیادہ فاقے کیے کہ اکثر اب آپ کو روزہ رکھنا پڑتا ہے اور آپ روزہ رکھتی ہیں. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ بتائیں کہ اس سارے عمل میں یہ تو اتنا سارا پروسیس ہے, تو معاشرے نے آپ کو چھوڑا کیسے, ہراسگی کو فیس کیسے کیا؟ یہ تو بھیڑیوں کا معاشرہ ہے. بیڑیوں کو معاشرہ اس سے لڑی کیسے, اکیلے کیسے لڑی؟ تاکہ وہ لڑکیاں جو شکار ہیں, کسی کی طلاق ہوئی ہے, کسی کی خلا ہوئی ہے, جو سفر کر رہی ہیں اس کو, تو معاشرے سے لڑی کیسے؟ معاشرے سے سر میں اس طرح لڑی کہ میں ایک تو یعنی کہ میں نے اپنے آپ کو بڑھاپے کا خول چڑھایا ہوا تھا, کوئی زیادہ اس طرح ہوتا تھا, لیکن پھر بھی لوگ پہچان تو لیتے تھے. جب میں اپنے بیٹے کے ساتھ پارک میں بیٹھ کے پڑھتی تھی تو اس پارک کے پاس سے کئی گاڑیاں, کئی رکشے, کئی بائکس گزر گئیں. کبھی کسی نے مڑ کے نہیں پوچھا کہ آپ یہاں پہ کیوں بیٹھی. پولیس والوں نے مجھے اتنا تنگ کیا کہ میں آپ کو آج ریئلٹی بتا رہی ہوں. میں بیٹھ کے پڑھ رہی ہوتی تھی, میرے پاس آ جاتے تھے پولیس والے, آپ کیوں پڑھ رہی ہیں؟ ہراساں کرتے تھے؟ جی. اچھا, کیوں پڑھ رہی ہیں ادھر بیٹھ کے, آپ نے کیا کرنا ہے بیٹھ کے؟ آج بھی میں گواہ ہوں اس پارک کی کہ پولیس والوں نے مجھے اتنا تنگ کیا ہے. یہ لے دیں نام, لاہور مصطفیٰ ٹاؤن کا پارک ہے, وہاں میں بیٹھ کے پڑھتی تھی, ساتھ ہی تھانہ بھی ہے. تو سر مجھے اتنا تنگ کیا جاتا تھا, یقین مانیے, آ کے میرے پاس آپ کیوں پڑھ رہی ہیں. آپ کو کئی بار آپ انٹرویوز میں یہ بات کہہ گئیں کہ آپ کو اتنا ہراساں کیا گیا کہ کئی بار کال گرل بننے پہ بھی مجبور کیا گیا. مجھے کہتے ہیں آپ نے پڑھ کے کیا کرنا ہے. پولیس والے وہ ہمارے محافظ ہیں, ان کو چاہیے تھا اگر ایک عورت ایک بچے کے ساتھ پارک میں بیٹھ کے پڑھ رہی ہے تو بجائے اس کی کہ اس کو سیکیورٹی دیں, بلکہ اگر کوئی پاس سے گزرتے ہوئے تنگ بھی کرے تو اس کو روکیں. خود مجھے تنگ کرنے آ جاتے کہ پڑھ کے تو کی کرنا ہے, آجا ساڑھے نال, آجا ساڑھے نال ہیں, نمبر لے لے, نمبر دے دے. میرے پاس موبائل ہی نہیں ہوتا تھا, میں نے کہاں سے نمبر لینا دینا. تو پھر میں ایک دن ان کو پڑھی, میں نے کہا دل تو کرتا ہے کہ منہ کے اوپر ایسا تھپڑ آپ کے ماروں کہ آپ زندگی میں آپ کو ہوش آ جائے. میں نے کہا آپ کے گھر میں آپ کی بیوی ہے, اللہ کرے کہ وہ بیوہ ہو جائے, میں یہ دعا کروں گی, یا آپ اس کو چھوڑ کے چلے جائیں. تو وہ کہیں بیٹھ کے اس طرح پڑھ رہی ہو تو پھر کئی دفعہ سر پھر بد دعائیں دل سے نکل جاتی ہیں جب آپ کو اتنا تنگ کیا جاتا ہے. میں بیٹھ کے وہاں پہ پڑھ رہی ہوں, چاروں اراؤنڈ پہ کوٹھیاں تھی, کبھی مجھے کسی نے پانی کی بوٹل بھی نہیں دی. چاروں اراؤنڈ پہ کوٹھیاں, بنگلے تھے لوگوں کے. یقین مانیے کھڑکیوں سے نظر آ رہا ہوتا تھا کہ ڈیلی ایک عورت یہاں پہ ایک بچے کے ساتھ آتی ہے پڑھتی. مجھے کبھی بھی کسی نے پانی کا گلاس نہیں پوچھا. جب میری سٹوری وائرل ہوئی مجھے کالز آئیں, اسی تیری دعوت کرنی ہے, ہم نے آپ کی دعوت کرنی ہے کسی بڑے ہوٹل میں, آپ وہی تو نہیں ہے جو ایک بچے کے ساتھ بیٹھ کے پارک میں پڑھتی تھی. میں نے کہا مجھے ضرورت نہیں رہی دعوت کی, اس ٹائم مجھے پانی کی بوٹل کی ضرورت تھی جو آپ نے نہیں دیا. یہ معاشرہ کسی کا نہیں بنتا, یہ آپ کو وہاں لے جاتا ہے جہاں آپ نے سوچا بھی نہیں ہوتا. میں نے اپنی زندگی کو ایسے جیا ہے, آج بھی کوئی کہہ دے کہ اس طرح. دوسرے شوہر کی خود دوسری شادی کیوں کی؟ سر میں بیمار ہو گئی, آرتھرائٹس ہو گیا مجھے, تو ریماٹائٹ, مجھے اتنی پین ہوتی تھی. عورت تو نہیں ایکسیپٹ کرتی, عورت شادی کے علاوہ عورت دوسری عورت کا وجود برداشت نہیں کرتی. ہم ایک ایسے معاشرے میں جہاں عورت, ٹھیک ہے, اس میں اس سے بہت ساری خواتین اس سے اختلاف بھی کر سکتی ہیں, لیکن اکثریت خواتین کی ہمارے معاشرے میں ایسی ہے جو مرد کا دوسرا نکاح برداشت نہیں کرتی, لیکن اس کے ملٹیپل افیئرز برداشت کر لیتی ہے. اس کو یہ بھی برداشت کرتی ہیں, حد سے زیادہ کرتی ہیں. انہیں اگر پتہ بھی ہو کہ یہ دوسری عورت کے ساتھ ہے, رات گزار کے آ رہا ہے, تب بھی ویلکم کرتی ہیں. اس سے کچھ خواتین ڈس ایگری کریں گی, لیکن اکثریت ہمارے معاشرے کی خواتین کی یہی ہے کہ وہ ایکسیپٹ کرتی ہیں کہ بھائی ہاں تو جتنے مرضی افیئر رکھ, بس دوسری شادی نہ کر, جو تو نے باہر منہ مارنا ہے مار, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. باہر منہ اور شادی میں ڈفرینس کیا ہے یہ آپ بتا دیں. باہر منہ اور شادی میں یہ ڈفرینس ہے کہ سیکیورٹی جو عورت ہے نا اس کا پرائم کنسرن ہوتا ہے. مطلب جداد کا مسئلہ نہ ہو, اونرشپ نہ مل جائے. منہ مارنے پہ تو یہ ہے نا, آج اس کے ساتھ ہے کل دوسری کے ساتھ ہوگا. پھر آج کل کے مرد ایک پہ ٹک بھی نہیں رہے, وہ 25-30 کے ساتھ تو کٹھے منہ مار رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے وہ ان کو مسئلہ نہیں ہوتا. اس میں زنا میں تو مسئلہ نہیں نا, اس میں گنتی نہیں ہے. تو ادھر مسئلہ ہے, ادھر تو منہ مارنے میں تو ایک اٹیمپٹ, اچھا پھر ایک ٹیسٹ کیا پھر دوسرا. یہ تو ہمارے معاشرے کی اصلیت ہے نا, اس سے تو نہیں آپ ڈینائی کر سکتے. میں بیڈ پہ پڑ گئی, بڑی پین ہوئی مجھے, 6 ماہ میں بیڈ پہ رہی. پھر میں نے سوچا, اور ویسے بھی وہ میرے سے چھوٹے ہیں 8 سال اور ان میرڈ بھی تھے, میں میرڈ تھی, ایک بچے کی ماں تھی. تو میں نے کہا نہیں یہ اچھی بات نہیں, میرا جو ہے نا ان کے ساتھ نکاح. تو میں نے پھر ان کو کنونس کیا کہ آپ شادی کر لیں دوسری.
تو انہوں نے پھر خیر وہ مان تو گئے، لیکن اب وہ کہتے ہیں نہیں آئی لو یو، مجھے آپ سے بڑا پیار ہے، اس سے نہیں اتنا پیار. تو یہ بس ہوتا رہتا ہے. کہتے ہیں نا برداشت نہیں کرتے، اصل میں دل کے فیصلے جو ہوتے ہیں نا، لوگ دل کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں. تو سوری ٹو سے میں ساری عورتوں کو نہیں کہوں گی، لیکن لوگ جو عورتیں ہوتی ہیں، لڑکیاں ہوتی ہیں نا، وہ دل کی سنتی ہیں. تو عظمیٰ نے کبھی دل کی تو سنی ہی نہیں ہے کہ دل کے اندر کیا شور ہے کیا نہیں ہے. میں نے ہمیشہ سے اپنے دماغ کی سنی ہے، اور میں نے دماغ سے ہی فیصلے سارے کیے ہیں، چاہے وہ غلط ہوں صحیح ہوں. لوگ ڈس ایگری کرتے ہوں گے، لیکن دیکھیں میں اگر اس کے ساتھ ازدواجی زندگی میں صحیح طور پہ نہیں ہم سروائیو کر پا رہے تھے، تو میں کون ہوتی ہوں؟ نہیں تو میرا ہی ہو کے مرے گا، تو میرا ہی رمی، تو کدی دوسری عورت والے دیکھ نہیں سکتا. میں کون ہوتی ہوں؟ جب اسلام میں جائز ہے. میں اس کے ساتھ سروائیو نہیں کر پا رہی تھی اپنی ازدواجی زندگی، تو پھر میں نے یہ سوچا کہ نہیں مجھے ڈیسیژن لینا چاہیے. تو کبھی کبھی لائف میں آپ کو ڈیسیژن لینے پڑتے ہیں. میں نے پھر ڈیسیژن لیا، ان کی میں نے شادی کروائی، دھوم دھام سے کرائی. اور دوسری بیوی ٹھیک ہے آپ کے ساتھ؟ بالکل ٹھیک ہے، وہ میری چھوٹی بہن ہے. کبھی وہ جو ایک لفظ استعمال کرتے ہیں سوتن کا، وہ بھی آج تک نہیں ہوا. آپ یقین مانیے کہ وہ کہتی ہیں باجی کو لو مینو کوئی شکایت نہیں، اپنے میاں سے جو بھی معاملات ہوں گے وہ ہوتے ہیں، لیکن کہتی باجی نے میرا اتنا خیال آپ کے رکھا. بچوں نے بھی ایکسیپٹ کر لیا اس کو؟ بچوں بیٹی نے نے دوسرے شوہر سے، بیٹی آپ کی پہلے سے؟ ہاں اب بیٹا بھی ہو گیا ان کا بھی ایک. اچھا ان کا بھی بیٹا ہو گیا. تو میرا بیٹا جو ہے وہ سب نے ایکسیپٹ کر لیا.